अस्सलाम वालेकुम। दुबई से पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इत्तेहाद एयरवेज जो कि यूएई की नेशनल एयरलाइन है, उसने 15 पाकिस्तानियों को मुलाजमत से फारिग कर दिया है और बताया जा रहा है कि विदाउट एनी प्रायर नोटिस एचआर की तरफ से कोई ऐसा नोटिस इन्हें नहीं दिया गया जिसमें ऐसी कोई रीज़न्स दी गई हों कि इस बुनियाद पर उन्हें मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है। ना ही जो एचआर के तकाज़े होते हैं, एचआर की पॉलिसी होती है किसी को मुलाजमत से निकालने की, वो तकाज़े पूरे किए गए, ना ही कोई ऐसी वजूहात बताई गई कि इन वजूहात की बिना पर इन 15 पाकिस्तानियों को मुलाजमत से फारिग किया गया है। बस अचानक ही इन 15 पाकिस्तानियों को नौकरी से फारिग कर दिया गया और साथ ही 48 घंटों में इन्हें मुल्क छोड़ने के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। पिछले कुछ अरसे से 28 फरवरी से जब से जंग का आगाज़ हुआ इस ख़ित्ते में, हम देख रहे हैं कि मुसलसल यूएई में सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए। किसी भी किस्म की ऐसी वीडियोज़ जो कि जंग की तबाही से मुतल्लिक़ा हों, अगर किसी ने वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की या किसी निजी ग्रुप में शेयर की, तो उसे गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ा, सज़ा का सामना करना पड़ा, भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि मसलकी बुनियादों पर भी लोगों को दुबई से डिपोर्ट किया गया, गो कि वो इन खलीजी ममालिक से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुल्क से निकाल दिया गया। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि मसलकी बुनियादों पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, बल्कि लोगों को वहाँ जो उनके बैंक्स में मौजूद पैसे हैं, जो उनके बिज़नेसेस हैं, उनसे भी इन्वेस्टमेंट निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उस हवाले से भी कवानीन काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दुबई अपनी पॉलिसीज़ को कुछ बदल रहा है, क्योंकि दुबई वो मुल्क था जो कि सेफ़ हेवन था, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन जगह था, जहाँ ज़ीरो टैक्स था, जहाँ पर लोगों को किसी किस्म की माली मामलात के हवाले से मुश्किल पेश नहीं आती थी, जहाँ लोगों को हर किस्म की आज़ादी थी। लेकिन अब जिस तरह की कदगनें हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, वो ऐसी हैं कि जिसने लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गो कि हमारे यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि हम दुबई की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो खबर आई है जिसमें इत्तेहाद एयरवेज़ ने 15 पाकिस्तानियों को निकाला है, ये बहुत तशवीशनाक खबर है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस टॉक्स कराने की कोशिश की, मीडिएशन की कोशिशें की, और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से एक दौर मुनाकिद भी हुआ, दूसरे दौर के लिए भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें की, गो कि वो कुछ वजूहात की बिना पर मुमकिन ना हो सका। लेकिन अब भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये मामला सुलझ सके, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत परेशान है। तेल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ भी तेल की किल्लत भी है, और उसके साथ साथ तेल की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस ब्लॉकेड की वजह से इस बारे में वर्ल्ड बैंक और दीगर जो इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो पहले ही बता चुका है कि दुनिया में ना सिर्फ ये कि तेल की किल्लत पैदा होगी, बल्कि दूसरी चीज़ों का भी बहरान पैदा हो जाएगा, जो नाकाबंदी अमेरिका ने इस वक्त ईरानी साहिलों की और ईरान के साहिली इलाकों की कर रखी है। तो इस सूरत हाल में दुबई जो है वो हमसे कुछ नाराज़ हुआ। कुछ माहिरीन ने इस बात पर ये कमेंट किया जब दुबई ने अपने डिपॉज़िट्स हमसे वापस मांगे 3.5 बिलियन डॉलर्स के, तो लोगों का ये कहना था कि दुबई पाकिस्तान से कुछ नाराज़ है। एक तो सऊदी अरब से जो हमारी कुर्बतें हैं, दूसरा हमारा डिफेंस पैक्ट, और फिर तीसरा जो मीडिएशन के लिए हमने कोशिशें की, इससे दुबई कुछ खुश नहीं है, क्योंकि दुबई की अलाइनमेंट जो है वो कहीं और है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि दुबई वाकई अपनी लेबर पॉलिसीज़ और अपने जो ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसीज़ है, वो कुछ तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 15 पाकिस्तानियों को एकदम से किसी इदारे से निकाल देना और फिर 48 घंटों में उन्हें कहना कि आप ये मुल्क छोड़ दें, ये बड़ी अजीब बात है। हो सकता है कि ये एक रूटीन मैटर हो किसी भी इदारे का, कि आप समटाइम्स आप जब
افرادی قوت کو نکالنے کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دبئی کو اس وقت یقیناً مالی معاملات میں دشواری کا سامنا ہے، بہت نقصان ہوا ہے اس جنگ میں دبئی کا، اور پھر یہ کہ دبئی چونکہ ٹورسٹ بہت زیادہ وہاں پر آتے تھے، اور اب صورتحال جو ہے لوگ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ٹورسٹ بھی وہاں پر نہیں جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دبئی نے اس لیے بھی اپنے ڈپازٹس واپس مانگے ہوں، لیکن ابھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں شاید دبئی اسی لیے ادارے جو ہیں وہ ڈاؤن سائزنگ پر مجبور ہوں، ہم اسے روٹین میٹر مان لیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں امیگریشن کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے، یعنی اتحاد ایئر ویز نے ان 15 ملازمین کو نکالا اور پھر فوری طور پر امیگریشن سینٹر جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا، اور امیگریشن سینٹر نے ان ملازمین کو کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آپ ملک چھوڑ دیں، یا تو اتحاد ایئر ویز کی طرف سے ایسا کہا جاتا تو بھی بات تھی، لیکن یہ ایک بڑا تشویشناک بات ہے جس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ادارے نے ملازمین کو نکالا اور ساتھ ہی امیگریشن سینٹر اس میں اپنا ایکٹیو کردار ادا کرنے لگا، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ایک پالیسی بن چکی ہے کہ جس میں پاکستانیوں کے حوالے سے آگے چل کر جابز کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آنے والی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کئی پاکستانی ہم مختلف فورمز پر مختلف ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، مختلف لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہیں کہا گیا کہ آپ 1 ہفتے میں اپنا سب کچھ سمیٹیں اور یہاں سے چلے جائیں، آپ 48 گھنٹوں میں اپنا سب کچھ سمیٹیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ کئی لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا دبئی سے، کئی لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور کئی پاکستانی ایسے ہیں جن کی سٹوریز ہم مختلف فورمز پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ دبئی میں تقریباً 18 لاکھ پاکستانی اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، اور کچھ ایسے پاکستانی ہیں جن کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایسے میں اگر کسی کو 48 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہاں پر اپنے مالی معاملات کو وہ سمیٹ سکے، یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ٹریول کے حوالے سے ارینجمنٹس، اگر فیملی ساتھ ہے تو فیملی کی بھی ارینجمنٹس، پھر اپنا سامان، اپنی چیزیں، اپنے مالی معاملات، یقیناً جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں ان کے بینک میں اکاؤنٹس بھی ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا گھر بار ہے، ان کا سامان ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ 48 گھنٹوں میں وائنڈ اپ نہیں کر سکتے، ایون 1 ہفتے میں وائنڈ اپ نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں دبئی میں، اور اس سلسلے میں ہماری حکومت کیا دبئی سے کوئی بات کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی اطلاعات نہیں ہیں، اور جو لوگ وہاں سے ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں کیا انہوں نے جو اعلیٰ حکام ہیں پاکستان کے ان سے رابطہ کیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ کیا جائے؟ کم از کم جن لوگوں کے وہاں پر اثاثے موجود ہیں، جن لوگوں کی چیزیں موجود ہیں، جب آپ کہیں بھی شفٹ ہوتے ہیں، آپ ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر میں 100 طرح کا آپ کا سامان ہوتا ہے، 100 طرح کی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی گاڑی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں قیمتی فرنیچر ہوتا ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیسے 48 گھنٹوں میں یا 7 دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں وہ ساری چیزیں سمیٹ سکتے ہیں، انہیں بیچ نہیں سکتے؟ آپ کیسے سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ واپس آ کے پھر زیرو سے سٹارٹ کریں؟ یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ جو 15 لوگ اتحاد ایئر ویز نے فائر کیے ہیں، ٹرمینیشن لیٹرز انہیں بس جاری کیا گئے، ایچ آر نے کوئی ریزنز نہیں دی، اور ایون جب انٹرنیشنل میڈیا نے وہاں کے ایچ آر سے رابطہ کیا اور انہوں نے پوچھا تو انہیں بھی کوئی ریزنز نہیں بتائی گئیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایسے ملازمین نہیں تھے کہ کوئی لو لیول کے ملازمین تھے، ہوتا ہے نا کہ مزدور طبقہ ٹائپ کچھ آپ کہہ لیں، کہ اگر اس طرح کے لوور ٹائپ کی وہ جابز کر رہے تھے، یہ وہ ملازمین تھے جو اسکلڈ ورکرز تھے، اور ان میں سے جو ایک شخص ہے ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ تقریباً 20 سال سے اس ایئر لائن کے ساتھ کام کر رہے تھے، یعنی ایکسپیرینسڈ لوگ تھے اور بڑے عرصے سے اس ایئر لائن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے ایئر لائن نے ان 15 لوگوں کو وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن فائر کر دیا۔ اچھا، پھر
اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہاں پر مقیم جو دیگر پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں بہت بے چینی پھیل چکی ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی آپ کو اچانک سے کہے گی کہ بھائی آپ کے معاملات ہمارے ساتھ بس یہیں تک تھے، تو وی آر سوری، اب آپ اگین ہمارے ساتھ آگے آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امیگریشن سینٹر کی طرف آپ کو دھکیل دیا جائے گا، اور امیگریشن سینٹر کہے گا کہ جی آپ کے پاس 1 دن ہے یا آپ کے پاس 2 دن ہے، اور آپ اب اپنا وائنڈ اپ کریں یہاں سے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بڑے جو پاکستانی ہیں اس سے پریشان ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کو پریشان ہونا چاہیے بلکہ پاکستان کو بھی اس پہ پریشان ہونا چاہیے۔ تقریباً 18 لاکھ پاکستانی دبئی میں کام کر رہے ہیں، اور جو ہماری اکانومی ہے اس میں ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جو مختلف ملکوں میں مقیم جو پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھیجتے ہیں ہمارے ملک میں۔ ان ریمیٹنسز کا بڑا اہم کردار ہے ہماری اکانومی میں۔ اگر دبئی میں جس طرح سے ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ ریمیٹنسز بہت متاثر ہوں گی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ 8.7 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہمیں ریمیٹنسز دبئی سے آتی ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور ایسی صورتحال میں یقیناً ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اور اس پہ کم از کم دبئی کے ساتھ کوئی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دبئی نے کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے لیبر کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ رول پلے کر رہی ہیں، اور اس میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے، پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت جو وہاں پر موجود ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ سفارتی تعلقات دبئی کے ساتھ ہمارے ابھی تک تو ٹھیک ہے، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ دبئی نے کوئی نئی پالیسی بنائی ہے لیبر کے حوالے سے، یا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کچھ کشیدگی ہے۔ جو سفارتی سطح ہے، جو حکومتی سطح ہے دونوں ملکوں کی، وہاں سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ تو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سب کچھ معمول پہ ہے، لیکن جس طرح سے پاکستانیوں کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہتر نہیں ہے۔ اور وقت رہتے ہی اگر حکومتی سائڈ سے سفارتی حوالے سے کوئی کوشش کر لی جائے، کوئی بات کر لی جائے کہ اس طرح سے نہ کریں، معاملات کو کچھ بہتر طریقے سے کریں، تو شاید حالات کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لیٹس سی کہ اس پر مزید کیا ہوتا ہے آگے، دبئی سے اور کیا سننے کو ملتا ہے، اور ہماری حکومت اس پر کیا کچھ کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔